السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سعود بشیر۔ آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ گزشتہ اسباق میں جو ہم نے غیر منصرف پڑھا تھا اسی کو آگے بڑھائیں گے۔ ہم نے گزشتہ اسباق میں غیر منصرف کے بارے میں یہ پڑھا اور سیکھا تھا کہ جب تک نہ دو علتیں، دو اسباب ملیں تب تک وہ کسی بھی اسم کو غیر منصرف نہیں بنا سکتے۔ یہ بھی ہم نے جانا تھا کہ کچھ ایسی علتیں، اسباب ہیں جو ایک دو کے برابر ہیں اور وہاں پر ہم دو علتیں جمع نہیں کرتے بلکہ ایک ہی علت جو ہے کسی اسم کو غیر منصرف بنا دیتے ہیں۔ ہم نے تقسیم کچھ ایسی کی تھی کہ علت جو ہے، علت یا اس کا نام سبب بھی ہے، اس کی دو قسمیں ہیں۔ وہ علت جو ایک دو کے برابر، اس میں صرف ایک ہی علت ہے جو کسی اسم کو غیر منصرف بنا دیتی ہے۔ یہ تین ہم نے کہا۔ نمبر ایک یہ ہے الف مکسورہ مطلب مؤنث۔ نمبر دو الف ممدودہ، یہ بھی ہے مؤنث۔ اور نمبر تین منتہی الجموع۔ ٹھیک ہے، پھر ہم نے یہ بھی سیکھا تھا اس کے دو وزن ہیں، ایک ہے مفاعل اور دوسرا ہے مفاعیل۔ ٹھیک، کل ملا کے چار اسباب بنتے ہیں، الف مکسورہ، الف ممدودہ، مفاعل اور مفاعیل۔ یہ جو چار ہیں ہر ایک ان میں سے ایک علت ہے۔ الف مکسورہ ایک علت ہے، الف ممدودہ ایک علت ہے، مفاعل ایک علت ہے اور مفاعیل ایک علت ہے۔ ہر ایک علت ان میں دو کے برابر، مطلب جہاں الف مکسورہ ہوگا اکیلے میں الف مکسورہ اس اسم کو غیر منصرف بنا دیتا ہے، ایسے ہی باقی تین بھی۔ اور دوسری قسم جو علتوں کی ہے وہ علت جو ایک کے برابر ہے، مطلب ایک کے برابر ہے۔ ایسی علت اکیلے میں کسی اسم کو غیر منصرف نہیں بنا سکتی۔ ایسی علت کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ کوئی دوسری علت جمع ہو، اس کے بعد دونوں علتیں مل کر کے کسی اسم کو غیر منصرف بنا دیں گے۔ یہ ان علتوں کو چھوڑ کے جو باقی علتیں ہم نے پہلے ہی اسباق میں سیکھے ہیں وہ تمام ہیں جو ان کو چھوڑ کے بنتی ہیں۔ مثال ان میں سے ہے معرفہ، مطلب اس میں علم بھی کہتے ہیں، ہے نا۔ نمبر دو وصف ہے یا صفت بھی کہتے ہیں۔ نمبر تین اجماع ہے۔ نمبر چار ترکیب ہے، وزن فعل ہے، وغیرہ وغیرہ جو بھی آپ کے پاس بچتی ہیں۔ ہم نے کچھ ان میں سے پڑھی بھی تھی، ہم آج آگے دیکھتے ہیں۔ الممنوع من الصرف، غیر منصرف مطلب صرف میں ممنوع کیا کیا ہیں۔ الانواع الآتیۃ من الاسماء ممنوعۃ من الصرف، کہتے ہیں آنے والے جو ٹائپس ہیں، جو انواع ہیں، اسم میں سے غیر منصرف ہے۔ نمبر ایک زینب، مریم، فاطمہ، تو اس کے بارے میں ہم نے شرح کی ہوئی ہے گزشتہ سبق میں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حمزہ، اسامہ، معاویہ، طلحہ۔ سنیے اس بارے میں کیا ہے کہ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ زینب اور ہم کہیں گے فاطمہ اور حمزہ، یہاں دیکھیے فاطمہ تو حمزہ تو دونوں غیر منصرف۔ کیوں؟ فاطمہ نمبر ایک مؤنث ہے جو کہ ایک سبب ہے، مؤنث ہونا ایک سبب،
प्लस दूसरा सबब क्या है, फातिमा इसमें अलम है। दो सबब मिले तो फातिमा को गैर मुंसरिफ बना दिया। ठीक। हमजा जो है ये भी मुअन्नस है, प्लस हमजा किसी का नाम है तो ये भी इसमें अलम है। दो सबब मिले, हमजा को गैर मुंसरिफ बना दिया। अब दोनों में फर्क क्या है? आप सवाल कर सकते हैं कि हमजा तो मुअन्नस है नहीं, हमजा तो मुज़क्कर का नाम है। ऐसे ही तलहा, ये भी तो मुअन्नस है क्योंकि आखिर में ताई तानीस है। ताई तानीस अलामत होती है, तानीस मतलब मुअन्नस, फेमिनाइन, फीमेल। तलहा तो भी गैर मुंसरिफ, क्यों? बराबर ये दो असबाब हैं, मुअन्नस प्लस इसमें अलम। आप सवाल पूछ सकते हैं कि तलहा कहाँ मुअन्नस, तलहा तो मुज़क्कर का नाम है। यह एक छोटा सा कायदा है, जब ऐसा कोई नाम हो, हमजा हो, तलहा हो, या एक और मिसाल में पहले दूं फिर हम इसकी शरह करेंगे। ज़ैनब है या मरियम है, ठीक है। ज़ैनब क्यों गैर मुंसरिफ? नंबर एक, क्योंकि ये मुअन्नस है ना, प्लस ज़ैनब मुन और इसमें अलम है। दो असबाब मिले, ज़ैनब को गैर मुंसरिफ बना दिया। मरियम भी सेम, मुअन्नस है प्लस इसमें अलम है। दो असबाब मिले, मरियम को गैर मुंसरिफ बना दिया। अगर मैं आपसे पूछूं ज़ैनब कहाँ से मुअन्नस है, कहाँ है अलामत की ये मुअन्नस है? फातिमा में अलामत है, आखिर में ये जो गोलता है ये गोलता अलामत है, ये गोलता अलामत है, ये गोलता अलामत है मुअन्नस की। हमने मान लिया फातिमा, ऐसे ही आइशतु, खदीजतु, इनके आखिर में ता है तो ये मुअन्नस है, हमने मान लिया। ज़ैनब कैसे मुअन्नस है, या मरियम कैसे मुअन्नस है, या ऐसे ही हमजा कैसे मुज़क्कर है, हमजा कैसे मुअन्नस है जबकि इसका इस्तेमाल मुज़क्कर के लिए है? सुनिए जवाब। हमजा मुअन्नस कैसे है? वरना मैंने खुद कहा हमजा असल में मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे एक छोटा सा कायदा ये है कि हम अरबी में कहते हैं लफ्ज़न और मुसम्मन, लफ्ज़न और मुसम्मन, ये एक इस्तिलाह है। लफ्ज़न मतलब कि जो लफ्ज़ हमें बताता है, जो लिखा हुआ है, जो लफ्ज़ में हम पाते हैं, अलामत पाते हैं या नहीं पाते हैं, उसे कहते हैं लफ्ज़न। मतलब लफ्ज़ में अलामत मौजूद है या नहीं है उसे कहते हैं लफ्ज़न। मौजूद होना किसका? अलामत का, उसे कहते हैं लफ्ज़न। ठीक। मुसम्मन हम कहते हैं कि ये इस्तेमाल किस पर हो रहा है। मिसाल हमजा जो है ना, लफ्ज़न, लफ्ज़ ने मुझे कहा कि ये मुअन्नस है, देखिए क्यों? आखिर में ता है। अलामत ने कहा, लफ्ज़न मतलब अलामत ने कहा, ताई तानीस मौजूद है, अलामत ने कहा कि ये मुअन्नस है, तो हम इसी को मानेंगे जो ये मुअन्नस है। ठीक। अब हमजा, लफ्ज़न तो ये मुअन्नस है, लेकिन मुसम्मन मतलब इस्तेमाल किस पे हो रहा है? हमजा अगरचे लफ्ज़न अलामतन मुअन्नस है, ठीक है, लेकिन मुसम्मन इस्तेमाल के तौर पर ये मुज़क्कर है। क्यों? क्योंकि हमजा मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, इसीलिए हमने हमजा को गैर मुंसरिफ इसलिए शुमार किया क्योंकि हमजा जो है ये लफ्ज़न यहाँ पे मुअन्नस है और मुसम्मन क्या है? ये मुज़क्कर। ज़ैनब पे आइए। ज़ैनब क्यों मुअन्नस है? सुनिए, क्या ज़ैनब में कोई अलामत मौजूद है? नहीं है, कोई अलामत मौजूद नहीं है, तो हम कहेंगे ज़ैनब ये लफ्ज़न मुज़क्कर है।
کیونکہ علامت موجود نہیں، یہاں پہ علامت تا ہے موجود، علامت موجود نہیں ہے مؤنث کی، تو لفظ نے کہا، زینب کے لفظ نے کہا علامت نہیں ہے، تو زینب کا لفظ خود ذات میں مذکر ہے، لیکن زینب کا استعمال کس پہ ہو رہا ہے؟ زینب کس کا نام ہے؟ یہ استعمال ہوتا ہے مؤنث کے لیے، اسی لیے ہم نے مؤنث کو چنا اور اس کو غیر منصرف بنا دیا. ٹھیک ہے، باقی مثالیں. نمبر 3 عثمان. ہم آج غیر منصرف کی اقسام پڑھ رہے ہیں، میں یہ آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اس میں کون کون سی علتیں ہیں اور اس کا غیر منصرف بننا کیسے ہے، ہم وہ آج پڑھ رہے ہیں. 2 ہم نے ختم کیے، اب ہے تیسرا. مثال ہے عثمان و عفان وغیرہ، عثمان و عفان و سفیان وغیرہ کافی ہیں. عثمان غیر منصرف کیوں؟ نمبر 1 علامتیں 2 ہونی چاہیے کم از کم، یا ایک جو 2 کے برابر ہو. عثمان کسی کا نام ہے؟ جی ہاں، یہ اس میں علم ہے، ایک علامت، ایک سبب آیا اس میں علم. ٹھیک، اور ہم نے دوسرا سبب بھی پڑھا ہے، الف نون زائدتان پڑھا ہے، یہ آخر میں الف نون ہے، یہ بھی کیا ہے؟ یہ غیر منصرف کی علامت، ایک سبب ہے. اس میں علم پلس الف نون زائدتان، تو عثمان پورا کلمہ غیر منصرف بنا دیا. کون کون ملا؟ ایک ملا اس میں علم، ایک سبب ملا الف نون زائدتان کے ساتھ، تو 2 سبب ملے، عثمان کو غیر منصرف بنا دیا. ایسی عفان میں، عفان کسی انسان کا نام ہے، ٹھیک ہے، اس میں علم کے ساتھ ملا ہے الف نون زائدتان، غیر منصرف. سفیانو انسان کا نام ہے، تو اس میں علم پلس الف نون زائدتان، 2 علامتیں موجود. ایسے ہی ایک اسلانو، میں نے آپ کو اس سے پہلے ایک بار یہ بات کہی تھی کہ الف نون زائدتان میں 2 قاعدے ہیں. ایک قاعدہ یہ ہے کہ الف نون زائدتان کا ساتھ یہاں پہ دیتا ہے اس میں علم، یہ ایک قسم ہے. کیا ایک قسم ہے؟ کہ جہاں پہ الف نون زائدتان کا سہارا بنتا ہے اس میں علم، پھر دونوں مل کر کے عثمان، عفان، سفیان، عمران وغیرہ کو غیر منصرف بناتے ہیں. کیا ہے پہلا قاعدہ؟ الف نون کے ساتھ ملتا ہے اس میں علم. دوسرا میں نے یہ کہا تھا کہ جب الف نون زائدتان کے ساتھ صفت ملتی ہے تب بھی یہ بناتے ہیں کسی اسم کو غیر منصرف. مثال عطشانو، عطشانو، جوآنو، ملآنو، غضبانو وغیرہ وغیرہ. آپ دیکھیں گے کہ جیسے عثمان کے آخر میں الف نون ہے، ویسی عطشان، جوعان، ملعان، غضبان کے آخر میں الف نون ہے. صحیح ہے، ہم کہیں گے ایک سبب تو ہر ایک میں ہے، وہ ہے الف نون آخر میں، ہم لکھیں گے پہلے ہی تاکہ ہم آسانی سمجھیں گے. جوعان میں الف نون زائدتان ہے نا آخر میں، یہاں پہ بھی کیا ہے؟ الف نون زائدتان، یہاں پہ بھی کیا ہے؟ الف نون زائدتان. کیا عطشان کسی کا نام ہے؟ نہیں ہے. عطشان مطلب پیاسا، پیاسا ہونا صفت ہے، یہ وصف ہے. کوئی انسان پیاسا ہے تو پیاسا کسی کا نام نہیں، بلکہ پیاسا ہونا کسی کی صفت ہے، کسی کا وصف ہے. ٹھیک ہے، تو عطشانو صفت ہے اور اس کا ساتھ دے رہا ہے الف نون، تو عطشانو عربی میں غیر منصرف. جوآنو مطلب بھوکا، ہنگری. ہاں، عطشانو مطلب پیاسا، تھرسٹی. جوآنو مطلب ہنگری، مطلب بھوکا، تو بھوکا ہونا بھی کیا ہے؟ یہ بھی صفت ہے. ملآنو بڑا ہوا، فلڈ اپ، یہ بھی صفت ہے.
غضبانو مطلب غسیلا، شرارتی، یہ بھی کیا ہے؟ صفت ہے. صفت ملی الف نون کے ساتھ. یہ سمجھانا ہے کہ الف نون کا ساتھ دو چیزیں دے سکتی ہیں، یا تو اسم علم یا تو صفت. اگر اسم علم نے سہارا دیا الف نون کا تو بھی دونوں مل کر کے اسم کو غیر منصرف بنائیں گے. ایسے ہی اگر الف نون کا سہارا دیا صفت نے تو بھی دونوں مل کر کے کسی اسم کو غیر منصرف بنا دیتے ہیں. ہو گئے 3. اس کے بعد ہے چوتھا احمدو. احمدو کیسے غیر منصرف ہے؟ احمدو، انورو، اکبرو، اور کیا ہے؟ احسنو. احمدو، انورو، اکبرو اور احسنو یہ غیر منصرف کیسے ہیں؟ علتیں نکالنی ہے ہمیں. علت ایسی ہے، احمدو کسی کا نام ہے، ہاں جی یہ اسم علم ہے. انور کسی کا نام ہے، ہاں جی انور کسی کا نام اسم علم. اکبر کسی کا نام، جی ہاں اکبر کسی کا نام اسم علم. احسن کسی کا نام، جی ہاں اسم علم. ایک علت تو سب میں آئی. ایک علت اور چاہیے تاکہ احمد، انور، اکبر، احسن غیر منصرف بن سکے. لائیے علت. احمدو جو ہے اس میں اسم علم کا سہارا وزن فعل دیتا ہے. وزن فعل ہم نے پڑھا ہے. وزن فعل کہتے ہیں کہ عربی میں اب فعل کے اپنے اوزان ہوتے ہیں. مثال میں آپ سے کہوں گا عربی میں وزن ہے فعیلا، عربی میں وزن ہے یفعلو، عربی میں وزن ہے افعلو. یہ فعل کے اوزان. فعیلا ہم کہیں گے ضریبا، قتیلا، اکیلا، یہ سب اوزان ہیں فعیلا پر. یفعلو ہم کہیں گے یضربو، ایسے ہی یفعلو پہ ہم کہیں گے یفتحو، ایسے ہی افعلو کو ہم کہیں گے افتحو وغیرہ وغیرہ. یہ سب اوزان ہیں فعل کے اوزان. مطلب ہم فعل کو ان اوزان پر تولتے ہیں، یہ وزن کہلاتے ہیں. اکثر یہی 3 وزن جو ہے یہ وزن فعل کہلاتے ہیں. یا ایک اور وزن ہے وہ ہے فعل، جسے ہم کہتے ہیں قطع، ٹھیک ہے، یا ہم کہتے ہیں صرف. ایسے ہی یہ اوزان ہیں فعل کے. اگر ان اوزان میں سے کوئی وزن اسم علم کا ساتھ دیتا ہے تو ہم کہیں گے وہ اسم پھر غیر منصرف بنتا ہے. ذرا مجھے بتائیے احمدو، دیکھیے احمدو یہ کون سا وزن ہے؟ فعیلا پر ہے. کیا احمدو اور فعیلا سیم یکساں ہیں؟ نہیں ہے. احمدو یفعلو نہیں ہے، احمدو افعلو برابر ہے. دیکھیے احمدو افعلو، احمدو ہم زبر سکون زبر پیش، افعلو میں کیا ہے؟ زبر سکون زبر پیش. یہ وزن اس کے برابر ہے. انورو، انورو علی وزن افعلو. دیکھیے افعلو ایسے ہی ہے انورو. ٹھیک ہے، میں آپ کو یہاں پہ ایک اور مثال دوں. ہم کہتے ہیں ایک نام ہے یزید، سب نے سنا ہوگا، کہتے ہیں نا یزید، یہ نام ہے نا یزید بن معاویہ جو ہے. یزید یہ اسم علم ہے. کیا یہ غیر منصرف بننے کے قابل ہے یا نہیں ہے؟ اگر ایک علت اور آئی تو یزید غیر منصرف بن سکتا ہے، کیونکہ ایک علت پر یزید غیر منصرف نہیں بن رہا، کیونکہ اسم علم 2 کے برابر نہیں ہے. یزید، ہاں یزید علی وزن یفعلو ہے. یفعلو ہو یا اس کا ایک اور وزن یفعلو بھی ہے. یفعلو یزید جو ہے نا یہ یفعلو کے وزن پہ ہے.
تو اس کا ساتھ دے رہا ہے یہاں پہ وزن فعل. تو یزید بھی کیا ہے؟ یہ بھی ہمارے پاس غیر منصرف ہے. بتانا یہ ہے کہ انت احمد انور اکبر احسن، یہ سب اسم علم ہے اور ان کا سہارا یہاں پہ بنتا ہے وزن فعل. سب جو ہے فعل کے وزن کے برابر ان کا صیغہ ہمیں ملتا ہے. اس کے بعد ہے ایک اور، دیکھیے یہ ہے نا ایک قسم. ایسے ہی یہاں میں لکھوں اب یزو، جو نیچے ہے مثال، اب یزو کے بعد ہے اسودو، اس کے بعد ہے احمرو وغیرہ وغیرہ. 3 کی مثال کافی ہے. اب یزو، اب یہ مطلب سفید، اسود مطلب کالا، احمر مطلب سرخ ریڈ لال. کیا ابیض کسی کا نام ہے؟ سفید کسی کا نام آج تک سنا ہے؟ نہیں. ابیض کسی کا نام نہیں ہے، کالا کسی کا نام نہیں ہے، اور احمر لال اور سرخ کسی کا نام نہیں ہے. یہاں پہ کیا ہے؟ اب یزو جو ہے یہ کسی چیز کی صفت ہے. کوئی چیز سفید ہے تو سفید ہونا اس چیز کی صفت بنتی ہے. کوئی چیز کالا ہے تو کالا ہونا اس چیز کی صفت بنتی ہے. کوئی چیز سرخ ہے لال ہے تو سرخ اور لال ہونا اس چیز کی صفت بنتی ہے. پہلا سبب وہ ہے صفت، سب میں ہے صفت. صحیح ہے. اب یزو، اب یزو اسودو احمرو علی وزن سب افعلو. وزن فعل دوسرا سبب ہے، صفت پلس وزن فعل ہے نا. اب یزو علی وزن افعلو، افعلو ابیضو، افعلو اسودو، افعلو احمرو. سب میں وزن فعل ہے. 2 سبب ملے تو ان تمام ابیض اسود احمر وغیرہ کو غیر منصرف بنا دیا. اس کے بعد ہے پانچواں، اس کے بعد ہے پانچواں، وہ کیا ہے؟ ولیم. ولیم، ادوردو، آگے ہے لندنو وغیرہ وغیرہ. ولیم کیسے غیر منصرف ہے؟ ہاں ولیم اس طریقے سے غیر منصرف ہے. نمبر 1، ولیم اسم علم ہے. ایک سبب آیا، ولیم کسی کا نام ہے نا، انگریز کا نام ہوتا ہے. ایڈورڈ اصل میں ایڈورڈ ہے، ایڈورڈ اصل میں ہے تو اس کو عربی میں ایڈورڈ کہا گیا، اسم علم ہے. لندنو بھی اسم علم ہے، کسی جگہ کا نام. سب میں ایک سبب آیا. ایک سبب اور چاہیے غیر منصرف بنانے کے لیے. ہاں ولیم جو ہے نا، یہ ایک سبب ہم نے پڑھا ہے 9 میں سے، اس کو ہم کہتے ہیں اجما. کیا کہتے ہیں؟ عین جیم میم. ہاں اجما. اجما کہتے ہیں اس اسم کو جو عجم میں، عجم مطلب عرب کو چھوڑ کے، عرب کو چھوڑ کے جو عجم بچتا، ہم کہتے ہیں عرب و عجم، عرب کو چھوڑ کے جو عجم بچتا ہو، وہ اجما میں تعریف کر رہا ہوں. وہ اسم ہوتا ہے جو عجم میں علم ہو، اسے کہتے ہیں اجما. اس نام کو اجما کہتے ہیں جو عجم میں بطور اسم علم استعمال ہوتا ہو، اسے اجما عربی میں کہتے ہیں. مجھے بتائیے ولیم یہ تو عرب سے باہر انگریز کا نام ہے. ایڈورڈ یہ عرب کا اپنا نام ہے ہی نہیں، یہ انگریز کا نام ہے. لندنو عرب میں تو ہے ہی نہیں، یہ جگہ تو کہاں ہے؟ ویسٹرن، وہاں پہ ایک کنٹری ہے، ویسٹرن اسٹیٹس میں ایک ہے. تو ولیم یہ عرب بھی نہیں ہے، عجم میں سے ہے، عرب اجمی نام ہے، اسم علم ہے. ایڈورڈ بھی عرب کا اپنا نام نہیں ہے بلکہ یہ اجمی نام ہے. اور لندن ایک سے شہر ہے جو کہ عرب سے باہر عجم میں ایک شہر ہے. تو ایک اسم علم تو لیکن سب ہیں یہ، ٹھیک. اب سبب کیا ہے؟ ولیم اجما ہے. اجما مطلب اسم علم ہے
لیکن عرب سے باہر عجم کا. یہ ولیم عرب کا اپنا نام نہیں بلکہ عجم کا نام ہے. عجم کا نام ہونا دوسرا سبب. عجم کا نام ہونا عجما کہلاتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں عجما کی تعریف ہے عجم کا نام ہونا. عجم کا نام، نام سے مراد اسم علم، یاد رکھیں گے. عجم کا نام ہونا عجما کہلاتا ہے. ٹھیک. ولیم اب کہاں کا نام؟ عرب کا، عجم کا. ولیم عجم کا نام ہے ویسٹرن کنٹریز میں سے. ایڈورڈ بھی ویسٹرن کنٹریز میں، اور لندن بھی ویسٹرن کنٹری ہے، ایک سٹیٹ ہے. گویا ان تینوں میں دوسرا سبب کیا ہے؟ عجما. آسان ہے. آپ آگے دیکھیے. باریسو، پاکستانو. دیکھیے پاکستانو پاکستانو یہ اسم علم ہے کیوں؟ کسی جگہ کا نام ہے. کیا پاکستان عرب کا نام ہے؟ نہیں. پاکستان تو عجم میں ایک ملک ہے، عربی ملک، عرب کا نہیں بلکہ عجم کا. جو چیز عجم کا ہو اسے عجما کہتے ہیں. نام، اسم علم جو عجم میں استعمال ہوتا ہو اسے عجما کہتے ہیں. پاکستان اسم علم کے ساتھ ایک سبب کون ہے؟ وہ ہے عجما. تو پاکستان غیر منصرف. ٹھیک ہے. آگے اس کے بعد اسی کے نیچے لکھا ہے اسماعیلو. یہ میں یہاں بتاؤں. اسماعیلو، ابراہیمو، ہاں، یوسف، یونس وغیرہ وغیرہ. برابر. اسماعیل کسی انسان کا نام تو اسم علم. ٹھیک. ابراہیم انسان کا نام تو اسم علم. یوسف انسان کا نام تو اسم علم. ایک اور سبب چاہیے غیر منصرف بننے کے لیے. اسماعیل جو ہے یہ بھی عجما ہے. اسماعیل عرب کا نہیں، مصر کے تھے وہ. آپ اسے کہتے ہیں پیلسٹین، فلسطین. اسماعیل، ابراہیم، یوسف، جو یوسف بھی مصر کے تھے، ہے نا. یہ عرب سے باہر. عرب سے مراد عرب ملک ہیں، اور عرب کو چھوڑ کے جو بھی ہے اسے عجم کہتے ہیں. اسماعیل عربی نہیں ہے، ابراہیم عربی نہیں ہے، یوسف عربی نہیں ہے، تو تینوں عجما ہے. آپ یہ نہ کہیں کہ یہ ان کا استعمال عرب میں ہوا ہے. استعمال کی بات نہیں ہے. بات ہے کہ اسماعیل جو لفظ ہے یہ کہاں کا ہے، نہ کہ انسان کہاں کا ہے. بات سمجھے. میں نے کہا اسماعیل اصل میں عبرانی لفظ کا ہے. ہیبریو، اصل میں ہیبریو ورڈ ہے اسماعیل، اسے عبرانی لفظ کہتے ہیں. ابراہیم اور یوسف یہ تینوں جو ہے اگرچہ عرب میں استعمال ہوتے ہیں، پھر تو ولیم بھی، ادوردو بھی عرب میں استعمال ہوتا ہے. استعمال کی بات نہیں ہے. بات اس کی ہے کہ یہ لفظ کہاں سے آیا ہے. اسماعیل عرب میں استعمال ہوا ہے، لیکن عرب سے نہیں بلکہ کسی دوسرے عجم ملک سے آ کر عرب میں استعمال ہوا ہے. یعنی کہ اس کا جو اوریجن ہے وہ عربی نہیں ہے. اس لفظ کا اوریجن، اس اسماعیل جو لفظ ہے، ابراہیم، یوسف، یونس، یعقوب جو بھی ہے، یہ جو الفاظ ہیں یہ اگرچہ عربی میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن ان کی اصل، ان کی جڑ، ان کا اوریجن، روٹ جو ہے وہ عربی نہیں ہے بلکہ عجمی ہے. اسی لیے اعتبار کیا جائے گا کہ ان کا روٹ کہاں سے ہے، ان کی اصل کہاں سے ہے. اصل عجما ہے. تو یہ اسباب ہیں. ان کو خوب سنیے، خوب دیکھیے، خوب آپ خود بھی لکھیے کاپی پہ کہ کس کی کیا کیا علتیں ہیں، کیا اسباب بنتے ہیں، اور غیر منصرف کیسے بنتا ہے. اپنا خیال رکھیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.